اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک یا سیدی یا شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شمس العارفین وعلی آلک یا سیدی یا انیس الغریبین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک یا سیدی یا خاتم المرسلین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا وسیلتنا فی الدارین وعلی آلک یا سیدی یا صاحب قاب قوسین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب رب المشرقین و رب المغربین وعلی آلک یا سیدی یا جد الحسن والحسین الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک و صحابک یا سید الانبیاء والمرسلین نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، شوق تیرا گر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب، کروں تیرے نام پہ جاں فدا نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، بلغ العلا بکمالہ کشفت تجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ ٹھیک ہوں گے۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج ہم انشاءاللہ سورہ البقرہ کے 38ویں رکوع کی تلاوت کریں گے، رکوع نمبر 38۔ اس کا ترجمہ دیکھیں گے، تشریح و مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس رکوع میں کل 8 آیات مبارکہ ہیں، جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ خرچ کرنے کی اللہ تعالیٰ نے فضیلت بیان کی پہلی 2 آیتوں میں، اور اس کے بعد سود کی حرمت کا بیان ہے۔ شروع کرتے ہیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ وہ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں رات میں اور دن میں، چھپے اور ظاہر، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں ان کا اجر و ثواب ہے، اور انہیں نہ کوئی خوف اور نہ کوئی غم۔ ایک روایت یہ ہے کہ یہ آیت جو ہے یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نازل ہوئی کہ آپ کے پاس 40,000 دینار تھے۔ 10,000 دینار آپ نے دن میں خرچ کیے اور 10,000 رات کو، 10,000 پوشیدہ خرچ کیے اور 10,000 ظاہر اعلانیہ خرچ کیے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ یہ آیت پاک جو ہے وہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی، جن کے پاس 4 درہم تھے۔ 1 درہم آپ نے رات میں خرچ کیا، 1 دن میں، اور 1 اعلانیہ اور 1 چھپا کر۔ عین ممکن ہے کہ یہ آیت پاک دونوں اصحاب کے حق میں نازل ہوئی ہو، دونوں نے ہی ایسا خرچ کیا تو اللہ تعالیٰ کو یہ ان کا عمل بڑا پسند آیا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مال ہم رات کو بھی خرچ کر سکتے ہیں، دن کو بھی خرچتے ہیں،
کر سکتے ہیں، اعلانیہ بھی کر سکتے ہیں اور پوشیدہ بھی کر سکتے ہیں۔ صدقہ نافلہ جو ہوتا ہے نا، نفلی صدقہ، وہ چھپا کر خرچ کرنا زیادہ افضل ہے، مگر اگر اس کے پیچھے بندے کی نیت اور ارادہ دوسرے لوگوں میں ذوق و شوق خرچ کرنے کا پیدا کرنا ہو تو پھر وہ اعلانیہ خرچ کرنا بھی افضل ہے۔ تو جو ایسے مال اپنا خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کل قیامت کے دن ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی کہ دنیا میں بھی ان کو سارے خوف اللہ تعالیٰ ختم فرما دیتا ہے، موت کا خوف ختم ہو جاتا ہے، ایون ڈیٹ کہ وہ قیامت کے دن بھی خوش و خرم ہوں گے، ایک دوسرے سے معانقہ کریں گے، ملیں گے، ایک دوسرے کی بلائیں لیں گے، اللہ اور اللہ کے رسول کی زیارت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس گروہ میں شامل فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دیے ہوئے رزق میں سے زیادہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا وأحل اللہ البیع وحرم الربا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف وامرہ الی اللہ ومن عاد فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ وہ جو سود کھاتے ہیں قیامت کے دن وہ ایسے کھڑے ہوں گے جیسے آسیب نے ان کو چھوا ہو، جیسے سایہ زدہ لوگ ہوتے ہیں ایسے کھڑے ہوں گے، جیسے آسیب نے ان کو چھو کر مخبوط کر دیا، مخبوط بنا دیا ہو۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ بیع بھی تو سود ہی کی مانند ہے، بیع خریدنا، بیع پیشگی قیمت ادا کر کے کوئی چیز خریدنا۔ وہ ایسے نادان تھے، بیوقوف تھے، جب اللہ تعالیٰ نے سود کی حرمت کا حکم سنایا تو وہ کہنے لگے کہ بیع بھی تو سود کی مانند ہے، اور اللہ نے اس کو حلال کیا، کس کو؟ یعنی بیع کو، اور سود کو حرام کیا۔ تو جسے اس کے رب کے پاس سے نصیحت آئی اور وہ باز رہا تو اسے حلال ہے جو وہ پہلے لے چکا، یعنی کہ سود کی حرمت کا حکم آنے سے پہلے جو وہ سود وصول کر چکا وہ اس پر حلال ہو گیا، بشرطے کہ حکم آنے کے بعد اس نے سود لینے کا ارادہ ترک کر دیا، اور اس کا کام خدا کے سپرد ہے۔ اور جو اب ایسی حرکت کرے گا تو وہ دوزخی ہے، وہ اس میں مدتوں رہے گا۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم۔ اللہ ہلاک کرتا ہے سود کو اور بڑھاتا ہے خیرات کو، صدقہ کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے اور سود کو ہلاک کرتا ہے، اور اللہ کو پسند نہیں آتا کوئی ناشکرا بڑا گنہگار۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ بے شک وہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور نہ انہیں کوئی غم، خوف، اور نہ انہیں کوئی غم۔ یہ دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ بار بار، یہ اولیاء اللہ کا گروہ ہے اصل میں، جس کو نہ جن پر خوف، تمام قسم کے خوف ختم ہو جاتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور نام و کال قیامت کے دن غمگین ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ قیامت کے دن خوش و خرم ہوں گے۔ تو یہ جو بندہ یہ اعمال کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لے گا۔
اولیاء اللہ کے گروہ میں شامل فرما لے گا۔ یہ جو ہمارے حوال ہے، نماز قائم ہو جائے۔ نماز کا قائم کرنا بڑا ضروری ہے۔ نماز کا قائم کرنا، میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ نماز کا قائم کرنا یہ ہے کہ وقت پر خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کی جائے اور پھر اس کو ضائع ہونے سے بچایا جائے۔ حضور قبلہ سیدی و مرشدی حضور قبلہ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جان جائے تو جائے، نماز نہ جائے۔ جس سے آپ بیعت لیتے تھے نماز کی تاکید فرماتے تھے کہ بیلیا آج تو پیچھے تو نماز نہیں چھڑنی، جس دن نماز نہیں پڑھے گا اس دن تو روٹی نہیں کھائے گا۔ جلسوں میں آپ جتنی بھی مخلوق ہزاروں کے حساب سے لوگ آپ کے جلسوں میں آتے تھے، آپ ہاتھ کھڑا کروا کر عہد لیتے تھے کہ جان جائے تو جائے، نماز نہ جائے۔ جہاں جہاں نماز کا ذکر آیا، نماز کی تاکید اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی، میں ساتھ ہی زکوٰۃ دینے کا حکم ہے۔ زکوٰۃ بھی دینا اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ نماز کا قائم کرنا۔ تو جو صاحب نصاب لوگ ہیں ان پر زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ یہ ضروری ہے ہر بندے کے لیے کہ زکوٰۃ کے مسائل سے آگاہ ہو، کتابوں سے پڑھے یا مفتی حضرات سے رابطہ کر کے زکوٰۃ کے مسائل سے آگاہ ہونا ضروری ہے۔ جب تک ہمیں علم نہیں ہوگا تو پھر ہم زکوٰۃ کیسے دیں گے؟ تو جو بندہ چار خوبیاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ پہلے عقیدے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے، ان الذین آمنوا، کہ وہ جو ایمان لائے، جنہوں نے حضور سے محبت کی، جنہوں نے حضور کو مانا۔ تمام انبیاء و تمام امم، جتنی امتیں پہلے گزر چکی ہیں، سارے کے سب کے ایمان کی کسوٹی جو ہے وہ حضور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا ہے۔ ایمان عقیدے کا، یہ قبر میں بھی جو فیصلہ ہونا ہے جنتی یا دوزخی کا جو بھی، تو وہ بھی اس سوال پہ ہونا ہے کہ یہ شخصیت جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، دنیا میں تو ان کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا تھا، دنیا میں ان کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ حضور جو پہلے ایمان والوں کے اعمال قابل قبول ہے، اگر ایمان نہیں ہے تو پھر اعمال کسی کام نہیں آئیں گے۔ پہلے ایمان کا درست ہونا، ایمان لانا، عقیدے کا درست کرنا، اس کے بعد نیک اعمال، نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، ان کے پاس جو ہے ان کے رب کے ہاں ان کا اجر و ثواب ہے، نہ ان پر کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے سود، یا جو سود آپ کا باقی رہ گیا اس کو چھوڑ دو اگر تم مسلمان ہو۔ اللہ تعالیٰ مخاطب بھی ایمان والوں کو ہے، پھر آگے فرما رہا ہے کہ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ایمان والے ہو، اگر تم پہلے مخاطب بھی ایمان والوں کو ہے، اگر تم مسلمان ہو، اگر تم اس بات پر یقین رکھتے ہو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ۔ پھر اگر ایسا نہ کرو تو یقین کر لو اللہ اور اللہ کے رسول سے لڑائی کا، اگر تم توبہ کرو تو اپنا اصل مال لے لو، نہ تم کسی کو نقصان پہنچاؤ اور نہ تمہیں نقصان ہو۔ اگر توبہ کر لو تو اپنا اصل مال واپس لے لو، جو پہلے یعنی کہ سود آپ کا ڈیو ہو چکا ہے وہ بھی نہ لو۔ یہ نہیں کہ جب یہ سود کی حرمت کا اعلان ہوا تو اس کے بعد کا سود، اس سے پہلے بھی جو آپ لے چکے وہ ٹھیک ہے، جو نہیں لے چکے، جو ابھی لینا ہے اس کو بھی چھوڑ دو۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور اگر قرض دار تنگی والا ہو، جس سے آپ نے قرضہ لینا ہے وہ تنگی والا ہو، اس کے پاس پیسے نہ ہوں، اس کے پاس قرض واپس کرنے کی گنجائش نہ ہو، پھر کیا کرو؟ انہیں آسانی تک مہلت دو، اس وقت تک مہلت دو جب ان کے پاس
قرضہ واپس کرنے کی استطاعت ہو جائے، پیسے کہیں سے آ جائیں، اور قرض اس پر بالکل چھوڑ دینا تمہارے لیے اور بھلا ہے۔ اگر تم اس کو معاف کر دو تو یہ اللہ تعالیٰ کو عمل بہت زیادہ پسند ہے کہ قرض دار اگر تنگ دست ہے، قرضہ واپس کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، تو وہ بار بار اگر آپ اس کو وقت دیں گے تو اس کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچے گی، اس کا دل ٹوٹے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تم قرض معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے بہت بھلے والا کام ہے، اگر تم اس کو جانو۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور ڈرو اس دن سے جس میں اللہ کی طرف پھیرے جاؤ گے، ہر جان کو اس کی کمائی پوری بھر دی جائے گی اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ قیامت کا دن، اللہ تعالیٰ قیامت کا ذکر فرما رہے ہیں کہ اس دن سے ڈرو۔ اگر یہ سارے جو اللہ تعالیٰ نے حکم احکامات دیے، اگر ان پر عمل کرو گے تو کل قیامت کے دن آسانی پیدا ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنا اجر و ثواب پاؤ گے، قیامت کے دن خوش و خرم ہوگے، کوئی آپ پر نفسہ نفسی کا عالم نہیں ہوگا۔ اگر ان احکامات کو نہیں مانو گے تو پھر سزا کے مستحق ہوگے۔ اللہ تعالیٰ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کے مفاہیم کو صحیح معنوں میں سمجھنے، ان کو بیان کرنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تلاوت کرنے میں، ترجمہ مفہوم بیان کرنے میں یقیناً غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہمیں معاف فرما کر ہماری غلطیوں گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے۔ ہمیں اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے والوں میں شامل فرمائے، اپنا ذکر کثیر کرنے والوں میں پیدا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔